بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کامیاب سینٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جن میں یسرا گیلانی سمیت تمام سینٹ کے نوٹیفکیشن شامل ہیں. یسرا گیلانی کی جیت کے برخلاف پی ٹی اے کی حکومت سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئی، وہاں ان کی درخواست رد کر دی گئی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی اپلیکیشن گئی، وہاں بھی رد کر دی گئی کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت شدید متنازع ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے، اور جہاں کسی قسم کی کوئی ریزرویشن ہو، کوئی کسی قسم کا کسی پارٹی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو دیکھے. آپ نے دیکھا کہ علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چلتی رہی، لیکن دوران سماج جب الیکشن کمیشن صاحب کے ممبر نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون آدمی ہے، جبکہ وہ خود تسلیم کر چکا تھا کہ میں ہی ہوں، بالکل میں ہی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ کبھی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کہ بلایا جائے، چلو یہی فیصلہ ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت شدید متنازع ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ اب جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے یسرا گیلانی صاحب کو ایز اے چیئرمین سینٹ پٹ کیا ہے، اور جے یو آئی کے حیدری صاحب ہیں ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کیا ہے. کل وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس بلایا جس میں صادق سنجرانی صاحب تو کنفرم ہے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے وہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ دیں گے. ہوتا کیا ہے، اپوزیشن جماعتیں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں، اور ڈسکے کا الیکشن بھی اپریل کو چلا گیا ہے کہ یہ ایک اچھا سائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ہائپ کریٹ تھی، دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے برخلاف جس قسم کی سچویشن وہاں بن رہی تھی، اور بائی الیکشن میں دو آدمی اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے تھے. اور یہ الیکشن تقاضا کرتا تھا کہ اس پر بہت فوکس کیا جائے اور انتظامی لحاظ سے اس کو پرامن کیا جائے. یہ ہمارے سوالات رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا محمد ارشد صاحب، سینئر ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور میاں سیف الرحمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ایئر مارشل اور محمود خان صاحب ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میاں سیف الرحمان صاحب، الیکشن کمیشنر آف پاکستان دنیا میں واحد مثال پاکستان الحمدللہ اس میں بھی ایک نیا نام پیدا کیا ہے کہ دوسری دنیا میں تو ایک چیئرمین اور ایک ممبر ہوتا ہے اور بڑے پاورفل ہوتا ہے، اور یعنی الیکشن کرانا اس کا کام ہے، آئینی عہدہ ہے، اور آئینی عہدے پر بھی ایک رائے اب پرویل کر رہی ہے. آہستہ آہستہ اس پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا آئینی عہدے دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک جوڈیشل کونسل پر اسے کیس نہ جائے. اس وقت ڈسکے میں الیکشن کی جو پرے تھی بالکل این اسی طرح جس طرح صدر مشرف کی پرے تھی کہ بھئی انہوں نے کہا آپ نے بالکل نہیں مانگا تبھی ہم 3 سال کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں، آئین میں بھی ترمیم کر لیں. انہوں نے الیکشن دوبارہ کر دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ایک سٹیپ آگے تھا. اسی طرح یعنی جو پاکستان کے مین ادارے جس میں یعنی چیئرمین سینٹ جو کل کو صدر بھی عام طور پر پاکستان کی تاریخ میں ہوتے ہیں، اور ان دا ایبسنس آف پریزیڈنٹ وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس قسم کا یعنی سچویشن، اس اگنورنس، اس قسم کی یعنی لا تعلقی کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو یہ وہ سویا رہا پنگ پی کہ میں سمجھتا ہوں آج یہی پروگرام چل رہے ہیں کہ تب کوئی درخواست آئے گی، درخواست ہے تو اس نے کہا جی کون ہے، ثابت کریں کون ہے، حالانکہ ایک دن پہلے تو مان چکا ہے میں ہی ہوں. کیا نہیں دیکھیں، اگر لا قانونیت الیکٹورل قوانین کے اندر کوئی لا قانونیت ہوئی ہے، کوئی وائلیشن ہوئی ہے، تو میرا خیال تو انہی کے دسترس میں آتا ہے، انہی کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن جس کا نام ہی الیکشن کمیشن ہے، تو اس نے اگر اسرٹ نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پریس کلب کے ہوتے ہیں، بارز کے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک الیکشن کمیشن تشکیل پاتا ہے. اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے جس پر سب کا اعتماد ہوتا ہے، یعنی تمام مخالف بھی، یہ فلانا گروپ بھی، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، سب کہتے ہیں جی ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے. بااختیار بھی ہوتا ہے، سب کی بہتری اور بااختیار بھی ہوتا ہے. باقاعدہ وہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کوئی ہینکی بینکی کر رہا ہے تو اس ووٹر کو باہر نکال دے گا یا اس کو تنبیہ کر دے گا. تو یہاں پہ اگر آپ کے سامنے کوئی شواہد آتے ہیں
भले वो प्राइमा फेशियाई जिसे कहते हैं हम कि इब्तदाई शवाहिद अगर 10 का इलेक्शन आगे हो सकता था, सेनेट का भी हो सकता था। जी मैं समझता हूँ कि इसमें इनको ये चीज है, इख्तियार है कि उसमें कम से कम और कुछ नहीं तो वो सबका एक कंसेंसस ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं कि जनाब आए हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के साथ पार्लिस करें आके कि इस वक्त मुल्क में एक गदर की सी सूरत हाल है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी रवायती सियासत नहीं हो रही इस वक्त। नहीं जी, डिस्के में इतने बंदे फौग की नजर हो गए, फलां जगह ये हो गए। अब किसी ना किसी ने तो कोई हकायक जान के सामने रखने हैं ना जी। इलेक्शन कमीशन डस्के में जो लोग धुंध में गायब हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन वो भले कितने, मैं कहता हूँ जी कोई बुला ले गई उनको, कोई को काब से आई, को परी आगे ले गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने अब यहाँ को बाख्तियार होने का सबूत दे रहा है? अगर वो एक थोड़ा बहुत, मैं समझता हूँ, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्यों नहीं हो रहा? क्या फिर आप किसके इशारों पे चल रहे हैं? कहने का मकसद है कि इसमें अगर 2, 3, 4, 5 जमातों के ग्रोह बंदियां हुई हैं तो उनमें भी अब लोग कह रहे हैं कि जी फलां ग्रुप जो है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, वो सिंध में बैठे कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, फलां की फलां जगह लिंक्स है। तो ये लिंक्स का सारा भरम या भांडा किसने फोड़ना है? वो इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएं, तो अगर ये एलिगेशन दुरुस्त है, जाहिर है अगर वो 16 वोट उधर खरीदे गए तो पीटीआई ने भी लिए, उनका कॉन्फिडेंस का वोट लिया, तो वजह यह कि उनको तो ट्रेस किसने करना है? इलेक्शन कमीशन। मैं तो कहता हूँ जी कि उनको इन चीज में से निकल आए, हुकूमत पीटीआई की है या नून लीग ऑपोजिशन में है या पीडीएम है, वो कहेंगे जी हम इलेक्शन कमीशन है, हम एक गैर जानबदार इदारा है, हमें आइन ने इख्तियार दिया है कि कौन हैंकी बैंकी कर रहा है, कौन लापता कर रहा है लोगों को, किस तरह कर रहा है, उसके शवाहिद लाएं सामने हमारे, वो इसका नोटिस लें और कहेंगे जी अली गिलानी अगर कन्फेस कर रहे हैं तो आए हमारे सामने, आगे बात करें। बाकी दो उन्होंने लोगों को कहा है कि फ्रीक बनाए, वो अच्छी बात है और उसको काबिल समात भी करार दे दिया उन्होंने, यानी कि ये अच्छी बात है। समात हुआ, नोटिफिकेशन बाद में इशू है। अब ये है कि अब ये देखना है कि वो समात में क्या जाके गुल खिलता है, वो हमने देखना है। आपके आज के दिन के लिए मैं से बड़ी खुशखबरियां थी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने समात क्या करनी थी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रपड़ी में गया, कल को कुछ स्टे ना कहीं लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट में तो वो गए थे, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाते। क्या समझते हैं कि इदारे कोई भी हों, यानी ये बात दुरुस्त है, हम भी कहते हैं कि अगर वो 16 मेंबर्स मुबैना तौर पर खरीदे गए थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने खरीदे थे, तो वो तो कॉन्फिडेंस के वोट में भी अगर इमरान खान साहब ने वोट लिया कॉन्फिडेंस का, तो उसको ट्रेस किसने करना? मियां सैफ रहमान ने करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि तारीख गवाह है, जब हम बात करते हैं कि अदारों को अपना किरदार आइन के मुताबिक अदा करना चाहिए, तो हमें नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ता है। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर अर्ज करूंगा कि आईन पाकिस्तान ही एक ऐसा मैं समझता हूं कि लॉ है जिसके अंडर तमाम अदारे, तमाम पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट जो है, और जब आइन में अमेंडमेंट करनी है तो वो आपके आइन ने इख्तियार रखा है पार्लियामेंट का। जब हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हमारी नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें पता है कि अगर रावलपिंडी जाना है तो लाहौर से मोटरवे को जाएंगे तो आगे इस्लामाबाद पिंडी आ जाएगा, लेकिन हम लाहौर से मुल्तान रोड की तरफ जाते हैं, कहते हैं हमने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद आएगा। क्यों नहीं इस्लामाबाद आएगा? ऑर्डिनेंस जारी करने का तरीका क्या है? जब तमाम पार्लियामेंटेरियन हर पार्टी का खास तो अच्छी थी, बस गलती हो सकती है, भी रास्ता मुल्तान का था, लेकिन वो कहते थे भी ये जो शुरू हुआ है पैसे का लेन देन शायद ही बच जाती। ये आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सर अर्ज ये किए देता हूं कि ये जब अप्रैल 2018 में 15 में आप भी लेके आए थे, चलो 15 की बात कर लेते हैं, जब मार्च 2018 में ये सब कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और इमरान खान ने कहा कि मेरे एमपीज बिक गए और वो 20 लोग पॉइंट आउट हो गए, निकाल दिए, और वो 14 या 15 वीडियोज आई थी और उस वक्त खान साहब के पास पहुंच गई थी। आज वो वीडियो 3 साल बाद एक वीडियो आती है, और वो इसलिए आती है कि जो इलेक्शन सेनेट का है वो ओपन बैलेट पेपर के जरिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सेनेट का मेंबरान का चुनाव और चेयरमैन सेनेट एक ही इलेक्शन है जिसके 2 फेज है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, और दोनों हो रहे हैं, एक 3 मार्च को
ہوا اور دوسرا 12 مارچ کو ہونا ہے. اگر وہ دونوں کو کہہ دیتے کہ وہ سیکرٹ ہوگا یا وہ اوپن ہوگا تو اس پر بات کی جا سکتی تھی. اور اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب, جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر فورس کا حصہ ہے, اگر وہ ہاؤس آف دا کسٹوڈین بنتے, سر اسپیکر کا رول بڑا نیوٹرل ہوتا ہے. ایسے لکھا ہے لیکن کسی کا اسپیکر بھی غیر جانبدار نہیں, پاکستان میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن آفٹر آل کچھ نہ کچھ اس چیئر کا تقدس رہا ہے. اور تبدیلی جو میاں صاحب نے بات کی کہ اگر چلو پچھلے اتوار میں غلط ہوا, جو چرچے گیت گائے جا رہے ہیں پچھلے یہ کر کے پچھلے وہ کر کے, ہم کہتے ہیں عمران صاحب آپ نے 3.25 سال میں کیا کیا, آپ نے تو تبدیلی لانی تھی. اور پھر وہ عبد القادر جس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا بلوچستان سے, اور جو پی ٹی آئی کے وہاں پر پارلیمنٹری لیڈر رند صاحب ہیں اور تمام صوبائی عہدیداروں نے مخالفت کی, جب ٹکٹ واپس ہوا. اور پھر ہوا کیا کہ 2 دن پہلے جناب چیف منسٹر صاحب اور ماشاءاللہ جو پہلے چیئرمین تھے اور آپ امیدوار ہیں, وہ سارے جاتے ہیں ان کو منانے اور ان کے کاغذ وڈرا ہوتے ہیں. پھر قادر کو ووٹ پی ٹی آئی کے ڈلتے ہیں اور وہ جیتتا ہے, اور 70 کروڑ روپے کا اس کا تھا کہ اس نے 70 کروڑ روپے ہو سکتا ہے پیسے اب آپ ثابت کریں نا, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ہماری ڈیوٹی ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ 70 کروڑ روپے میں لیے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, اور پھر اس آدمی کی حکومت کا اٹارنی جنرل جا کے سپریم کورٹ میں کہے کہ 50 کروڑ لیے پھر رہے ہیں اسلام آباد اور دبئی میں, اور اگر اس آدمی کی حکومت ہو اور سنا کہ ہے اور وہ ملک کے وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, تو پھر جب ان کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میری ایجنسیز کو پتا ہے کہ وہ 16 لوگ کون ہیں جب بکے, تو میں کہوں گا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر مسلم لیگ نون کے ہوں پھر بھی ایکشن ہونا چاہیے, اگر پی ٹی آئی کے ہیں پھر بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور جو آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس پر ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. ویڈیو اور جو اسلم خان ایم این اے نے بات کی جو پی ٹی آئی کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبل آپریشن تھا جو ہمیں ڈیوٹی دی گئی تھی. اور اگر اقبال صاحب ایسے ہو کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم یا اعلیٰ آفس بیرر نے اپنے ایم این ایز کو ڈپیوٹ کیا ہو کہ آپ دوسرے کینڈیڈیٹ سے مل کر یہ کریں, تو میں کہتا ہوں کہ شرمناک, شرم آنی چاہیے. بڑا الزام ہے کہ محسن داور اندر گھس کے بیٹھے ہوئے تھے, یعنی ان کو باقی تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا جس وقت یہ سینٹ میں سارا کانفیڈنس کا ووٹ ہوا ہے وزیر اعظم کا, تو ایک چترالی صاحب تھے. اچھا, داور صاحب نکل کے کہا جی یہ پورے ممبر نہیں تھے, تو اب انہوں نے کہا اسد قیصر جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کہ میں اگر ثابت کر دو تو میں ریزائن کر دوں گا, کیونکہ سرکاری آدمی نے ووٹ گنے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ پہلے کس پر لگ گیا؟ پہلے میں ایک دو باتیں جو بھی ہیں وہ کر کے تو میں اس پہ بھی آتا ہوں, آپ اگر اجازت ہے. دیکھیے ابھی بھائی نے بڑی اچھی تشریح کی کہ ہمارا آئین ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اور اس کے لیے اگر آپ نے اس میں ایک کوما بھی اوپر نیچے کرنا ہے تو آپ وہ 2/3 میجورٹی چاہیے, یہ اس کی اگلی لائن ہے. ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کی مثال لے کے کہ اگر آپ نے یہاں سے پنڈی جانا ہے تو آپ ملتان کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا, اگر کوئی بندہ ملتان کی طرف جائے گا تو انتہائی نااہل ناقابل اعتماد ڈرائیور ہوگا, ہائی جیکنگ کرنا چاہتا ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں انہوں نے بڑا کچھ کیا, نااہلی کے ہونے کے بہت ثبوت دیے, یعنی پارلیمنٹ میں آ کے جھوٹ بولا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, بعد میں مکر گئے, یعنی جھوٹ بھی بول دیں, مگر ان کا رستہ جو تھا وہ ایک ہی طرف تھا. میں نہیں, اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ ہے. آئین آپ کو جو راستہ دکھاتا ہے بعض دفعہ اس میں چینجنگ آف ٹائم سرکمسٹانسز, اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے صرف جی ٹی روڈ سے جانا ہے, آپ موٹر وے سے بھی جا سکتے ہیں, اور آپ ادھر سے گھومتے ہوئے منڈی بہاؤالدین پھر چھوٹا لیا, موٹر پہ چڑھ گئے, پھر ادھر کیا, جی ٹی روڈ پہ آ گئے, تو آپ کرتے دھرتے 3-4 راستوں سے آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اسی طرح کی جب پارلیمنٹ میں بات چیت آتی ہے یا کانسٹیٹیوشن کی کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہے اور اس کو سمجھنے میں آپ میں اور مجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے, آدھا بھرا ہوا گلاس ہے یا آدھا خالی گلاس ہے, اس کے لیے
میں یا صدر پاکستان یا وزیر اعظم یا لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی اختیار نہیں رکھتے. کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. تو میرا خیال ہے صدر صاحب نے جو بھیجا تھا انتہائی صحیح طریقہ تھا, اور جو سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی بالکل صحیح طریقہ تھا, اختیار. تو ہمیں یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے, وہ صحیح طریقہ تھا, ہونا چاہیے. اب ایک اور بات کرتے ہیں, آپ کا سوال, تھینک یو ویری مچ. جو میری سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ قیصر اسد صاحب ہمارے اسپیکر, انہوں نے فرمایا کہ جی اگر ہماری پارلیمنٹ, اگر یہ 178 ووٹ جو میں نے گنے ہیں, 178 ووٹ نہیں ملے, 178 کم تھا, 179 ان کی وہ ہو تو بن جاتے ہیں. نہیں, میں عرض کر رہا تھا جو آپ کے سوال کا جواب, کہ ایک صاحب نے, جیسا آپ نے فرمایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اتنے تو بندے ہی نہیں تھے, اس کے اوپر اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب اگر یہ نہیں تھے تو میں ریزائن کروں گا. میرا خیال ہے میں اسپیکر صاحب کی بات سے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں. یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے؟ آئی نو یہاں پہ بڑے بڑے فن خان آ کے جی فلانے نے یہ کیا تو اسی گردن لپیٹ دوں گا, میں ریزائن کر دوں, میرا نام نہیں ہے. وہ آج کل کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بھی بندے نے یہ کیا ہے؟ میرا نام بدلنا بڑی بات ہے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. پکڑے گئے 56 کمپنیوں کے ان کے خلاف کیسز ہیں, ابھی کبھی جیل میں آ رہے, کبھی جیل میں جا رہے ہیں. اللہ ان کو سکون دے, اللہ کرے سارے کیسز معاف ہوں. مگر جب تک وہ ہیں, ہی از این اکیوزڈ مین, اس نے نہ اپنا نام بدلا ہے, نہ ریزائن کیا, نہ کچھ ہوا ہے. میں اسپیکر صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک انتہائی قابل عزت موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری گزارش یہ ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے 178 یا 190 بندے گننے تھے. آپ کے پاس پورا سٹاف ہے, وہ نیوٹرل بندے ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, انہوں نے گنا ہے. اب اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ غلط کیا ہے, اسپیکر صاحب کو بجائے کہنے کہ میں ریزائن کرتا ہوں, اس بندے کو بلائیں, اس کے اوپر چارج شیٹ لگائیں, چارج شیٹ لگائیں, چارج شیٹ انویسٹیگیٹ ہو, اس کے بعد نہیں جی, اس کے بعد اس کو برے کے گھر پہنچائے, تاکہ پارلیمنٹ جیسا عظیم جو ادارہ ہے وہ باہر ساری دنیا میں مذاق نہ بنے. میرا یہ جواب ٹھیک ہے. سفر مان صاحب جناب, یہ بات تو درست ہے کہ کسی انجام تک چیز پہنچتی نہیں ہے. مثلا سوشل میڈیا پر پرانی فوٹو اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ شہزاد اکبر بیٹھے ہیں, فلانے بیٹھے ہیں, ٹمکے بیٹھے ہیں, یعنی کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اور انویسٹیگیشن کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ ایک دن لگتا ہے کہ وہ حاضری گنے, وہ بندے گنے, اس دعوت کو. میں تو یہی عرض کرنے لگا تھا کہ رول کا اٹینڈنس رول ہوتا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رانا صاحب نے اداروں کے احترام کی بات کی ہے. یہ اداروں کے احترام کی ساری پارٹیاں کہتی تو ہیں, لیکن شاید کرتی کام ہے. مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ بھی مقدس ادارہ ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ عوام دیکھ رہی ہے, کیا عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں؟ نیشنل اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, نیشنل ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں, یعنی اپنے اپنے وار لارڈز بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. اب میاں صاحبان کا جو ہے, میاں صاحب باہر جو گئے وہ ضمانت پر گئے کہ بھئی واپس آئیں گے, تو احترام تو عدالتیں تو بلتی رہتی ہیں. دیکھیں, اگر آپ احترام کی داغ بیل ڈالیں گے, ابتدا کریں گے, تو آپ کا بھی فالوور احترام کرے گا. بات تو یار مجھے اتنی اچھی بات لگی, اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی عدالت کے پاس تو آپ آ جاتے ہیں بہت سے ریٹ پٹیشنیں لے کے, درخواستیں لے کے, جبکہ ایک فورمز آپ کے پاس موجود ہیں. اس وقت ایک انتخابی پروسیس چل رہا ہے. یہ بات اچھی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہم کل کو کہیں گی کہ کون سی عدالتوں کے ہاں کہاں پہ کیا اشارے ملتے تھے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے تاریخ, یہ بھی تلخ ہے جی, یہ بھی بڑی تلخ ہے. جیسے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ اور بہت سے ایک جج صاحب سے تو میں نے براہ راست سوال کیا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کی جو کے بارے میں پھانسی کے میں, انہوں نے کہا ہاں وہ ہماری تاریخ کا بڑا سیاہ چیپٹر ہے, عدالتی تاریخ کا. یہ انہوں نے خود کہا ہم اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جس کے یہ بھی ڈائریکٹر رہے ہیں ایئر مارشل صاحب, وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوئی تھی. اچھا بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتے. اب یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اٹینڈنس رول ہوتا ہے, یہ انویسٹیگیشن اتنی آسان ہے کہ وہاں پہ یہ ڈویژن کے ساتھ جو ووٹنگ ہوتی ہے بڑی آسان ہوتی ہے. آپ بھی کور کرتے رہے, میں بھی کرتا ہوں. ہم اسمبلی میں بیٹھتے تھے, کیمرے میں فلم بھی بن رہی ہے, ہر چیز جی, وہ تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی گھسپیٹیا آ گیا یا کوئی بندہ ایکسٹرا آ گیا. حاضریاں لگواتی ہیں اس کے اندر. یہ چیز بالکل غلط ہے.
باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم جتنا زیادہ اچھا اب یہ ہم اس کو آگے ذرا چلتے ہیں کیونکہ پھر ضائع جاتی ہیں. جی جی اس وقت جو سسٹم چلا ہوا ہے کہ بھی کل وزیر اعظم نے بھی اجلاس بلایا ہے اپنے, وہ ایک تو آپ کو صادق سنجرانی صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جی. اب وہ الائز پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ ان کی مشاورت ہے, جو سندھ کی جی لی ہے وہ مصروف تھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب زرداری صاحب کا بھی شیخ رشید کا انٹرویو چل رہا تھا کہ اس نے بندے خریدے ہیں, مطلب یہ تو الزام چلتے رہتے ہیں, دونوں پارٹی ایک دوسرے پر لگاتی ہیں. آپ کیا پریڈکشن کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کلیئرنس مل گیا, یہ بھی ایک لوگوں کے جو سماعت کے دوران لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ وہ اہلیت ہوتی ہے نہیں ہوتی, ادھر جائیں, اب کلیئر ہو گیا میدان. اب یسریٰ رضا گیلانی ورسز صادق سنجرانی اور یسریٰ گیلانی صاحب اوپن ہو گیا, ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل ہو گیا. اچھا اس میں مسلم لیگ نون کہاں ہے؟ نہیں دیکھیں, مسلم لیگ نون بھی میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ ایک ایکسپیرینس جماعت ہے یا ان کی ایکسپیرینس لیڈرشپ ہے, لیکن اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ پی ڈی ایم کے اندر دو لیڈرز جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. ایک تو آصف علی زرداری ہیں, وہ بھلے ہم ان کے بارے میں کہیں کہ جی چہم گوئیاں ہیں, افواہیں ہیں یا یہ ہے, کیا افواہیں؟ یہ باقاعدہ خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو باوثوق ذرائع سے باتیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا جو بھی ایکسپیرینس اور ماضی کے تمام کنیکشنز استعمال کیے, اور کنیکشنز کے علاوہ ان کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی انہوں نے فنڈز کے لیے بھی ایک کنسورشیم بنایا, اور اس کے لیے باقاعدہ اداروں نے ایک رپورٹ بھی اوپر دی حکومت کو جس میں وہ کام کر بھی گئے. آپ دیکھیں نا, وزیر اعظم برملا خود اعتراف کرتے ہیں کہ پیسہ چلا اور پیسہ آفر ہوا اور میرے کچھ بندے ادھر ادھر ہو گئے. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں کچھ بہت سے ایسے نظام چل رہے ہوتے ہیں جو سرویلنس کا سسٹم ہے ہمارے ہاں, جہاں پہ شاید یہ بلا کے کہا بھی جا سکتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اب بہت ہو گئیں, اب ہم نے اس میں سے یہ جو چوائسیز ہیں یہ ہمارے ختم ہو گئے, اب اس کو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کرو. وہ نہیں مجھے دکھائی دے رہا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں, پھر جو عددی اکثریت ہوگی. سوال کر لیں یا بعد میں کر لیں؟ اب بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن تو بالکل اب سر پر آ گیا ہے, چیئرمین سینٹ کے لیے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. اس کے بعد لانگ مارچ کے کیا نتیجے نکلتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں تو اپنی طریقہ کار کے تحت, اور خاص طور پر جو اہم سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب نے آفر کی تھی ہوا ایسے ہی جس طرح انہوں نے کہا, بے شک کینڈیڈیٹ کہیں سے بھی آیا, تو یہ آپ کا پوائنٹ ہے وہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بالکل بہت بڑی پارٹی ہے, اس کے ساتھ کہاں یہ کامیاب ہو رہی ہے. اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे थे। सवाल तो आपने सुन लिया था राना साहब कि इस वक्त सेनेट का इलेक्शन है। सेनेट का इलेक्शन जो मेंबर या वो ऐवान है वो ये है कि नेशनल असम्बली में जो बिल पास हो वो कहीं बेइंसाफी पर मबनी ना हो तो उन्होंने एक सेकंड करना होता है। इतने जोर लग रहे हैं तो अवाम के मसाइल वहाँ के वहीं इकनॉमिकली तौर पर, मिलिटरी तौर पर हमारा सारा मुल्क जिस शिकंजे में फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? कितना बेहतर होता जब इमरान नियाजी ने खुद कहा था कि मैं 15 दिन बाद या हर बुध को असेंबली में आया करूंगा। 3.25 साल गुजर गए और आज वो अपने एमएनए को यकीन करेंगे 50-60% ऐसे एमएनए जिनके 3.25 साल बाद मुलाकात हुई है। ये है सेनेट के इलेक्शन का कमाल और अपोजिशन का। हमारा ये कमाल है कि आज पीटीआई के एमएनए और इत्तेहादियों की कदर हो गई। आपने माँ याद करा दिया। अदरवाइज खान साहब तो हाथ नहीं मिलाते थे और 50-50 करोड़ खजाने से 50-50 करोड़ कौमी खजाने से इमरान खान साहब ने अनायत फरमाई हैं, वो अपनी जेब से दे देते। 17% गरीब आदमी मेडिसिन लेता है तो दुकान वाला काट लेता है और उनके टैक्स, और फिर पेट्रोल लेते हैं तो 48 रुपए फी पेट्रोल गरीब भी देता है। उन पैसों से कम से कम 50 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 1 अरब रुपए एमएनए को दिए हैं खान साहब ने और ऑन रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड मौजूद है। आपको याद है जब आपकी हुकूमत खत्म हो रही थी आपने सारा ही खजाना खोल दिया था और भर्तियां भी कर दी आईनी उहदों पर भी और फंड रिलीज कर दिए। उसी वजह से पट्टा बैठा हुआ। बिल्कुल हमने जो उसी वजह से पट्टा बैठा हुआ रिलीज किए थे हमने ना सारे फंड रिलीज कर हमने ना सेनेट के इलेक्शन के लिए किए थे ना किसी और इलेक्शन में जा रही थी ना। आपको चाहिए रुक जाते, खजाने में पैसे रहते। और मेरा ख्याल ये है आप क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फहमो फरास रखते हैं, वो जो डैम की रखवाली नहीं है कि मेरी तरह एनको वाला क्या नाम है, उसने 6 माह पहले हमारे फंड रोक दिए थे। कानूनी तौर पर उसने बहुत बड़ा जुर्म किया था। ये ऑरेंज ट्रेन रोक दी थी और 22 माह ये अवाम का मंसूबा था, ना हमारे घर का और ना मुस्लिम लीग नून का। अवामी नुमाइंदा ये अवाम का था तो क्यों इसको 22 माह रोका गया? इस पर कमिश्नर बनना चाहिए था। और वो जो रेट उसके बाद इस गवर्नमेंट ने भी इसको 2 साल रोक के रखा। आज क्यों नहीं नजर आता कि कौमी खजाना किसी के बाप का नहीं, हमारे बाप का भी नहीं और इन नौ दौलतियों का एटीएम मशीनों के बाप का भी नहीं। क्या होगा इस तरह कौमी खजाने को लूटा जा रहा है। आपका कितने एमएनए? मैं समझता हूं हमारे 83 है। एक आपके कितने हैं? 83 कह दो। 82 नहीं, अच्छा 83 पहले 84 थे और सियालकोट के ज़ाहिर शाह साहब अल्लाह को प्यारे हुए। नहीं, मैं सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर वो एमएनए तो नहीं हुए ना सेनेटर। देखिए जी जो तादाद है 54 या 53 है हमारी पीडीएम की। पीडीएम को छोड़े ना, नून लीग के कितने हैं? सर जी वो 17 है, 17 के करीब है। आपके जिले में अजाफा वो चल रही है पट्टी इस वक्त टीवी के ऊपर। वहां जो वेबसाइट पर आया है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की तादाद 5 है। ठीक हो गया। वो बाकी आजाद हैं और बाकी अभी तक भी आजाद किसने की है बताएंगे आप? जिसने की उसने कौम के साथ जुर्म किया। अल्लाह ने मुझे जरूरत दी, मैं कह रहा हूं। और इतना बड़ा जुर्म कि एक पार्टी को खत्म करते करते पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश कर दिया। इस इमरान नियाज़ी इंटरनेशनल साजिश जो लंदन प्लान था, इलेक्शन कमीशन। भाई मैं तो कह तो रहा हूं कि वो लंदन प्लान जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा से शुरू होने वाला, आज मुझे आप समेत कोई एंकर मेरा भाई बता सकता है कि वो 356 पनामा के केसेस कहां पे हैं, क्या नौयत क्या है? और एक ही मियां नवाज शरीफ को निकालना था और वो भी हकामे पर निकाला और बाकी केस वो जो इमरान नियाज़ी साहब का नियाज़ी सर्विसेज था वो केस के स्टेटस पर है और उसको निकालते निकालते फिर मियां नवाज शरीफ साहब को सदारत से माशाल्लाह वाह कुर्बान निकाला, जिद की भीड़ चढ़ा दिया। और जब टिकट मियां नवाज शरीफ साहब ने इशू किए, इलेक्शन आ गया तो एक दिन पहले साजिश हुई और हमारे कैंडिडेट्स को आजाद कर दिया। तो वो मियां नवाज शरीफ के कारकुन है, वो 12 जो है वो कारकुन है। मतलब हमारी टिकट को नाअहल करके आया, उनको बदला जा सकता था, नहीं बदल सके। हाँ ये जरूर हुआ है कि आपकी चीनी 50 रुपए की बजाय आज फिर मुबारक को 110 रुपए हो गई, कल फिर बिजली महंगी हो गई। ये है नियाज़ी साहब का कमाल।
اور میڈیسن جو ہے وہ 500% مہنگی. ہم کہتے ہیں میڈیسن مہنگی ہوگی, وہ کہتے ہیں 3 سال پہلے میاں نواز شریف نے یہ کیا تھا. بھئی کیا تھا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں صوبائی کیبنٹ کا ممبر تھا, 56 کمپنیاں ہم کھا گئے نا سب کچھ. تو یہ جو مابے کعبہ بیٹھے ہیں, تو یہ 56 کمپنیوں میں بلا لینا سب کو, اور جتنے جس جیسے کھائے ہیں اس سے نکالیں. اور وہ لاہور جو پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر صاف ستھرا کلین اینڈ گرین شہر تھا, آج وہ پورا کرکٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ عمران نعیمی صاحب گرین اور کلین ایک سکیم شروع کی اور ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. تو لاہور کو دیکھ لیں کہ کرتے کیا, یہی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق احتساب ہونا چاہیے, ہمارا بھی ہو, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر بابر مان پارٹی میں تھا تو کرپٹ ہے, ادھر آ گیا تو وہ ماشاءاللہ اس کو پوچھنے کا نہیں, پرویز کھٹک کو نہیں پوچھے گا, خسرو بختیار کو نہیں پوچھے گا. سوال کرنا سیاسی بھی ہوگا, لیکن ٹیکنیکلی ہے کہ ان سارے حالات میں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, یہ ملٹریل, اکنامکلی اور پولیٹیکل, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں کھڑا ہے اس وقت. انٹرنیشنلی ہاں اسپیکنگ ظاہر ہے آج گزشتہ کل سے اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہے. ایک بات ابھی لاہور کی صفائی کی ہو رہی تھی, اور میں بار بار واضح کرتا کہ پروگرام میں اے پولیٹیکل ہوں, کسی سیاسی پارٹی سے نہ میرا تعلق ہے نہ رجحان ہے. ایک ہی پارٹی ہے میری, وہ ہے پاکستان. اسی کے لیے جنگیں بھی لڑی, اسی کے لیے زندہ بھی رہتے ہیں. لاہور کی صفائی کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. یہ اس سے پہلے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم موازنہ کراچی سے کر رہا ہوں. کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا, لاہور کو تو نہیں گئی, اس کو تو علم و ادب کا شہر کہتے تھے. روشنیوں کا شہر اندھیرے کا شہر بن گیا. یہ کس نے کیا اب کہنے کا موقع نہیں ہے, لاہور کا ساتھ کیا ہوا. پاکستان کا وہ صوبہ جس کی آبادی باقی سارے پاکستان سے 1.5 گنا زیادہ ہے, اس کی صفائی, اور ہم کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے, یعنی ہماری پر کیپٹا انکم $1400-1500 کے درمیان ہے, جبکہ ایک ایوریج سیمی ڈیولپڈ کنٹری 15,000-16,000 افریقن کنٹریز کی بات ہے. اس میں ہم جیسا غریب ملک اپنی صفائی کے لیے بجائے اپنے ملک میں بندوں کو امپلائی کرنے کے اب ترکی سے بندے بلاتے ہیں. یہ کس نے بلائے تھے, اس کو مینیج کس نے کرنا تھا؟ دیکھیے, اگر آج آپ نے ایک ککر کا بیج بھی نہیں کر سکے تو کیا کر سکتے تھے؟ اگر آپ نے ککر کا بیج آج بویا ہے تو اس نے نکلنا تو 4 سال بعد ہی ہے نا, اسے کانٹے چبھیں گے. اگر آپ نے سیب یا کوئی اچھا بویا ہے تو اس کے بھی 4-5 سال آم کا باغ لگے گا. تو اس کی جو صفائی شفائی کی بات ہے, یہ نہ تو ہم شور مچا کے اس کا جواب, جب حکومت آج ہو گئی ہے تو سارے کام اب کریں, اس میں کوئی منع دیا کسی نے؟ لائک آئی سیڈ, میں ان کا جواب دینے, میں کسی پارٹی کو یا حکومت کو وہ بات درست ہے کہ اس کے کانسیکوینس بعد میں. اب آپ کے پہلے سوال پہ آتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جی ہم کہاں کہہ رہے ہیں, ملیٹریلی, پولیٹیکلی آگے. دیکھیں, ملیٹریلی مشرق اور مغرب یہ ہمارے دونوں سرحدیں بہت گرم تھیں, اب اتنی گرم ہے نہیں. تھینک یو. یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا. یعنی ایک مودی جیسا آدمی جو امریکہ اس کو اپنے ملک میں آنے کا ویزا نہیں دیتا تھا, اسے جینوسائیڈ کیا, قتل عام کیا مسلمانوں کا, 3,000 لوگوں کو اوور نائٹ کر دیا. اور وہ جب وزیر اعظم بنا تو امریکہ کے صدر کو فرسٹ نیم بیسس کے اوپر مائی فرینڈ بارک, اور یہ حال اس نے دوسرے کے ساتھ کیا. اب وہ لوگ مل کے, اور جب سے یہ پچھلے ایک ہفتے سے جہاں 1,300-1,400 بارڈر وائلیشنز ہوئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے میں 15-20, پچھلے 10-15 دن سے ایک گولی بھی نہیں چلی, پستول کی گولی بھی نہیں چلی. تو آپ اس کو اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے؟ اچھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک یہی حال آپ کے مغربی بارڈر کا بھی ہے. اب یہ چیزیں آٹومیٹکلی تو نہیں ہوتی, اور ان کو لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. آپ کی مشینری, اگر یہ مشینری اوپر سے نیچے تک بدلی تھی, اب جیسے میں نے آپ سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی بات, میں نے کہا کہ سیاسی طور سے تاکہ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ملکی میاں سیف الرحمان صاحب کیسے حالات یہ بھی ہیں. اب میرا ذاتی خیال ہے کہ مارشل صاحب کی بات اچھا پہلے بات کر, ابھی یہ تھا سیاسی طور پہ. اب آپ کا صدر, آپ کا وزیر اعظم, معاف کیجیے غلطی سے, آپ کا وزیر اعظم ٹائم میگزین کی کور پہ بھی آتا ہے,
آپ کا وزیر اعظم ریکگنائز بھی ہوتا ہے. اگر وہ باہر جاتا ہے تو جیب سے پرچی نکال کے وہ بھی پڑھنے بھول نہیں جاتا. اب یو آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اب ہم اس بیچارے کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں. اگر دوسروں کو اس طرح پکارنا شروع کریں جی فلانے کا آئندہ کیا مجھے بتائیے ٹائم آئندہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ سینٹ الیکشن کے بعد یہ چیز اسی طرح گرم رہے گی یا رک جائے گی؟ اس کو بارے میں سے ہوا نکل جائے گی. دیکھتے اس کی سیدھی سی بات ہے. پولیٹیکلی بھی کچھ سٹیبلٹی آ رہی ہے. اکنامک سٹیبلٹی دیکھیے فیٹف جتنا ہیبت ناک تھا اور اس کی 40 شکیں تھیں اور جس میں سے آپ نے بہت ساری کر دی. اب صرف 30 رہ گئی ہیں اور وہ بھی چانسز آر. آپ کا کیا مطلب یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ 2-3 سالوں میں ہوا ہے. گڈ نیوز 10 سال میں ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور پنجاب کا جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بتایا ہمیں بھی بتایا کہ اس وقت لاہور کا کیا حالات ہیں. جی جی یعنی انتظامی جو ہے سچویشن بڑی اچھی نہیں ہے تو اسی طرح تھانے یعنی رشوتیں چل رہی ہیں اور یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے بڑی ٹاپ براس پر بھی. ٹوٹل انڈسپلن وہ یہ کہتے ہیں جی انتظامی تبدیلیاں کریں گے. ڈی سی کو بدلیں کیا کریں گے؟ جو خود کوئی نہ بدلنا چاہیے جو بدلنا ہے طریقہ ہے میں کشی بدلو ورنہ ساگ میرا خیال ہے جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتا ہے نا جی وہ عوام کی پولیٹیکل ول کے ساتھ اوپر آگے بیٹھتا ہے. یعنی وہ ہر فن مولا نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس ایک دھاک ہوتی ہے ایک بھرم ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کے بعد مینڈیٹ ہوتا ہے. اس مینڈیٹ کے تحت وہ جب کام لیتا ہے اور ہدف دیتا ہے اہداف دیتا ہے افسران کو تو اس کو پورا بھی کرتا ہے. میرا خیال ہے ابھی تک چونکہ عثمان گزار صاحب سے میری تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی ہے وہ اہداف خود مقرر نہیں کرتے. یہ چیف منسٹر میں کم سے کم ضرور ہونا چاہیے. اس میں چونکہ میرا خیال ہے خبر سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان عہدوں پہ کافی انہوں نے کام کروایا ایسی بات بولے بھی نہیں ہیں. ان عہدوں سے آپ آسان انداز میں نہیں چل سکتے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا بوجھ ہے. اس کو سمجھ کے آپ دن رات کام کریں اہداف مقرر کریں اور ان پہ آپ باقاعدہ فیڈ بیک لیں پھر بھی آپ لے سکتے ہیں. کوئی اس وقت ظاہر ہے سارے پاکستانی تو ہیں ہی نا. ہم اس میں غم تو کرتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو یعنی کہاں سے ہم چلے تھے کہاں سے. پھر میں کئی دفعہ دہراتا رہتا ہوں ڈبل ڈیکریں چلتی تھیں. سچی بات ہے سڑکیں صاف ستھری تھیں. ہمارے یہاں چائنا کے وزیر اعظم آ کے دیکھتے تھے حیران کی یہ کراچی ہے کیا حال ہم نے کر دیا. بزدار پر اکیلے تو ہم اٹیک جب کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ساری حکومتوں نے ایسے. اچھا آدمی ہے ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ جون 2018 مریم نواز شریف صاحب دعائیں مانگ رہی ہیں کہ وہی رہے تاکہ ستیہ نہ تو. جون 2018 تک بھی وہ نون میں تھا اور پوچھ لیں آپ میں 99% پوری گارنٹی سے بزدار صاحب نے پی ٹی آئی کی ممبرشپ بھی نہیں لی ہوئی. اور کیونکہ نیازی صاحب کا 23 سال کا تجربہ ہی اتنا ہے نہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہ ان کے پاس گورنر کا کینڈیڈیٹ. وہ چودھری سربت جب گورنر ہم نے بنایا تو انہوں نے کہا وہ فلاں کاروبار کرتا ہے لندن میں اور جب وہ بن گیا پھر اس کو جیسے لے کے گئے اور جو اس نے گل کھلائے 34 ایم پی اے تھے. یہ عمران نیازی صاحب جو ہیں یہ ووٹ چور بھی ہیں اور ووٹ بیچتے بھی ہیں. خیبر پختونخوا میں بیچے اور یہاں 34 ممبر تھے تو 44 کر لیے پیسے دے کر. اور اگر پیسے آپ کو پتا آپ نے کیا کہا ہے یہ چوری پکڑی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو سرور کو بھی اور جو بزدار صاحب کو پی ٹی اے میں گھسایا تاکہ آپ ہم نے گھسایا. اگلی بات یہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے دور میں ایک زمیندار کو ڈی اے پی کی بوری 2500 کی ملتی تھی آج 5500 کی ہو گئی ہے. کون ذمہ دار ہے زمیندار کیوں رو رہا ہے. یوریا کی بوری 1300 کی تھی آج 1900 کی ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں جناب آج مہنگائی کے ذمہ دار ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. جب ہماری تھی تو ہم ذمہ دار ہیں اور اگر کوئی حکومت ہے تو ان کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہوگا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہماری افواج پاکستان کے بیٹے بڑے بہادر ہیں، ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب نے ضرب عضب کا آغاز کیا تھا 16 جون 2014 کو قومی اسمبلی میں، تو شمالی وزیرستان 70,000 سے زائد قربانیاں ہو چکی تھی، 10,000 سے زائد افواج پاکستان کے بیٹے. وہ حکومت اور عسکری اداروں نے مل کر وہ کام کیا کہ آج پاکستان ایک پرامن ملک بن چکا ہے، اور جو انرجی کرائسس تھا ہم نے اس کو ختم کیا. تو خان صاحب بتا دیں کہ 3 سال میں کوئی ایک منصوبہ شروع کیا ہو اور وہ ختم کیا ہو. 15,000 ارب قرضے لے گئے جو ہم نے 10,000 لیے تھے، اور ہم نے تو بجلی کے منصوبے لگائے، ہم نے تو پاور اسٹیشن بنائے. تو خان صاحب نے کیا ہے؟ صرف ووٹ بیچنے ووٹ لینے کے علاوہ، اور جو انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے اسلام آباد جہاں وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور وہاں پر جو شیخ رشید صاحب نے آج بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 16 ایم این ایس کو نکالتے جو پی ٹی آئی کے جنہوں نے پیسے لیے، تو آج نہ میں وزیر داخلہ آتا اور نہ خان صاحب وزیر اعظم ہوتے. پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں رانا صاحب. آپ نے ناظرین رانا رشید صاحب بڑے سینئر اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی مین ٹاپ براس میں شامل، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا، بلکہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے یہ کہا، لوگ کہتے تھے کام کیوں نہیں ہو رہا، اور خاص طور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیوں کہتی ہیں کہ بزدار کو ہٹانے کے لیے ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. آج انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو سرور اور بزدار صاحب تو ہمارے آدمی ہیں، یعنی اگر بیڈ گورننس ہے تو وہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے. یہ ہے واقعہ. اب کیا ہے، عوام سادہ ہیں، کہاں جائیں، میں سمجھتا ہوں. اپنا اہل خانہ کا خیال کیجیے. پاکستان زندہ باد.